فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینہ میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، مصیبت نظر آ رہی ہو، اس کو پسند ہی نہیں آتی دین کی کوئی بات کہ میں کس ماحول میں آ گیا ہوں، میری تو سانس اکھڑ رہی ہے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ناپاکی ہے کہ دین اچھا نہ لگے، نہیں جی دین کی پابندیاں مجھے اچھی نہیں لگتی، میں ایسے عقائد کو نہیں تسلیم کر سکتا، میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، میں تو محدود ہو جاؤں گا، میں تو آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ تو یہ یشرح صدرہ للاسلام، شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اسلام کو آسان اور سہل بنا دیتا ہے، اور اسلام کی طرف اسے بڑا چاق و چوبند بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی بھلائی کی علامت ہے۔ اسلام کے ہر حکم پر وہ دل کی خوشی سے عمل کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے احکام اور اس کے شاعر کے متعلق بڑا وسیع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عمل کو، جو کہ منافقوں کے لیے سب سے بھاری ہے، مخلص لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے تھے، اور ہم بھی یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں ایک روشنی سی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایک فرض ادا ہو گیا، اللہ نے توفیق دے دی۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے ان فطری بات ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے تو آنکھیں خوشی سے جو آنسو بہاتی ہیں، خوشی کے آنسو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جس کو قرہ کہتے ہیں۔ قرہ کہتے ہیں کہ انسان کسی شے کو دیکھے اور اتنا خوش ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جیسے والد اپنی اولاد کو دیکھتا ہے جو بڑی اچھی اولاد ہو، فرما بردار ہو، تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ، اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسلام کے ہر حکم کے لیے سینہ وسیع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ کرے اس فیصلے کو ماننے میں تنگی نہیں پاتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما وهذا صراط ربك مستقیما، اور یہی اسلام ہی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف صراط کا یعنی واحد کا لفظ بولا ہے، بس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، حق کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کہا سبیل کا لفظ، صراط کا لفظ۔ لیکن جب بہت زیادہ اختلاف شروع ہو جائے اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کی وجہ بن جائے تو وہ سبل بن جاتے ہیں، اس کا الگ راستہ بن جاتا ہے، اس کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، بس سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سی لکڑی لی، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے زمین پہ ہی خط کھینچا ایک، اور پھر اس کے ارد گرد دو دو خط کھینچ دیے، تو آپ نے سیدھا جو خط ہے اس پہ آپ نے انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور جو ادھر ادھر جا رہے ہیں ان میں ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا۔ وہو ولیہم، جنت جو ہے یہ سلامتی کا گھر ہے، اہل جنت کی جو خوشحالی ہے وہ اللہ کی سرپرستی میں ان کو نصیب ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتا انسان۔ آپ فرماتے ہیں میری امت سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، پھر وہ بتدریج اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوتے جائیں گے۔
آپ یہ بھی فرماتے ہیں نہ وہ وہاں پخانہ کریں گے، نہ پیشاب، نہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے. وہ خوراک ہی ایسی نہیں ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ. جنوں کو بھی شریعت قبول کرنی ہے. ہمارے نبی ان کے لیے بھی کیا ہے؟ رسول بن کے آئے ہیں. یہ شریعت ان کے لیے بھی ہے. مگر جنہوں نے جو اپنی دنیا میں فساد برپا کیا ہوگا، یا جو جو طریقے اختیار کیے ہوں گے اسلام قبول کرنے کے یا اسلام کی مخالفت کے، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کرے گا. اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا. یعنی انسانوں کو. آج دیکھیں ہمارے کتنے انسان ہیں. کوئی یہ کہتا ہے میرے پاس ایک جن ہے جو میرا تابع ہے. کوئی کہتا ہے نہیں میں ہر کام کروا سکتا ہوں، اور جنوں کے ساتھ اس کی دوستی ہیں. جن پہلے اس سے اپنا کام کرواتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی بات میں ایک آدھ کام کر دیتے ہیں، ورنہ سارے کام نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں تاکہ یہ پھنسا رہے، ہمارے ساتھ ہی رہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا. جن کے تابع ہوتا ہے انسان، جن انسان کے تابع نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں یار انسان جو ہے نا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو صحیح راہ کی طرف لگاتا ہے، اور ایک جن ہوتا ہے جو اس کو گمراہی کی طرف لگاتا ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میرا جن مجھ پر ایمان لا چکا ہے. یہ ہے ایسا جن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تابع ہو گیا. آپ کے لیے کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، نہ غلط راہ دکھاتا تھا. اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا تاکہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی موت آ گئی. ہم یہی کام کرتے رہے، ہم باز نہیں آئے. وہ مجھے کہتا میں اس کو کہتا، جو وہ کہتا میں وہ کرتا، میں اس کو جو کہتا وہ کرتا. تو اللہ فرمائے گا اچھا النار مسواکم خالدین فیہا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا. بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے. یہ ظالم کے لیے تنبیہ بھی ہے. ظالم کو ظالم کا دوست بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا کام. اور یہی پھر ایک دوسرے کو شر پہ ابھارتے ہیں، خیر سے دور رکھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی سزا یہی ہے. گناہ ظالم کو مزید گناہ گار بناتا ہے، اور یہی گناہ ظالم کو پھر بعد میں نقصان بھی پہنچاتا ہے. یا معاشر الجن والانس، پھر اللہ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو، نماز کا قرآن کہتا ہے، زکوٰۃ دینے کا کہتا ہے، حج بیت اللہ کا کہتا ہے، رمضان کے روزوں کو کہتا ہے؟ کیا وہ بیان کرتے تھے ایسی باتوں کو کہ نہیں؟ اور تم یہ سن کے لبیک کہتے تھے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کہتے تھے تو کیا تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے وہ ڈراتے تھے کہ نہیں؟ وہ حقیقت ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، علماء کے واعظ اور دروس سنتے ہیں، دین کی کوئی بات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے مرنا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے. اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس ملاقات سے ڈرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سوال ہو تو ہم جواب تو دے سکیں، ہمارے اعمال میں کچھ تو نیکیاں ہوں. تو وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول آئے تھے مگر ہم نے ان کی ایک ہی نہ سنی. بس کہنے والے ہمیں کہتے رہے، آیات پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، تیری وعید سناتے رہے، موت کا ڈر بھی دلاتے رہے، مگر بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے
انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے، بس ہم انکار کر رہے تھے۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے پروردگار کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ جب تک اللہ ان کو حقیقت حال بتا نہیں دیتا اس وقت تک کسی بستی کے لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا، اور جب حقیقت کھل کے آ جاتی ہے پھر بھی وہ مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی وہ اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف بک بک کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، نیک ہو برا ہو، جو عمل کرے گا اس کو درجے میں نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے، تو اعمال کے مطابق ہمارے درجے فکس ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بے نیاز ہے اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے پچھلی نسلیں فوت ہو گئی، ہم اس کی جگہ آ گئے۔ تو یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی ہوا بھیج کے سب کو ختم کر دے، اور پھر کسی اور کو اور نسل کو اٹھائے جو ہم سے زیادہ بہتر ہوں، جو ایسی باتوں کو آسانی سے قبول کر لیں۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت آنی ہے، یقین مانو کہ وہ آنے والی ہے، اور اس میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم عاجز ہو جاؤ گے مگر اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیے ہماری عاجزی کتنی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، افراد ہیں، ترقی ہے، پیسہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم عاجز ہو گئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اللہ اپنے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ ان سے کہیے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، تم نہیں مانتے نہ مانو، کفر کرتے ہو کرو، میرے خلاف چالیں چلتے ہو اپنے یہ عمل کرتے جاؤ، پروپیگنڈا کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو کرتے جاؤ، اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ میں دین کی باتیں کرتا رہوں گا، لوگوں کو راہ راست دکھاتا رہوں گا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ وسوف تعلمون، پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ یہ شریعت سازی ہوتی ہے، پیدا اللہ کرے، کھلائے اللہ، پلائے اللہ، مگر جب وہ چیزیں نصیب ہو جائیں تو بندہ کیا کرے؟ اس میں تقسیم شروع کر دے، یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے نذرانہ ہے، فلاں کے لیے، فلاں کی نیاز ہے، اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، کیوں کہ یہ شریکوں کا ہے، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ کہتے اللہ تھوڑی دے، وہ تو ہم ہی کھائیں گے، وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنے ہوشیار لوگ ہیں کھانے پینے کے معاملے میں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اولاد کا قتل کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ بعض لوگ تو یہی کرتے ہیں، جی یہ فلاں بزرگ نے کہا تھا تم اس بچے کو ذبح کر دو، میں نے ذبح کر دیا، اور فلاں خانقاہ پہ جا کے، فلاں ٹیمپل پہ جا کے یہ سارے کام کر دیے، اور بندہ سمجھتا ہے میں تو بڑا بزرگوں کا یا ان شریکوں کا بڑا مقرب ہوں، مجھ سے تو زیادہ خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بابا جناب عبداللہ، ان کا نام یہی اسی میں شامل ہو گیا تھا کہ دادا نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے تو 10 بیٹے دے دے، سب جوان ہو جائیں، تو ایک بت کے نام پہ میں اس کو چڑھا دوں گا، اور سب جوان ہو گئے،
اب عبداللہ کا نام نکلا، بار بار وہی نام نکلتا. پھر بھی انہوں نے کسی ایک ایسی خاتون سے جا کے پوچھا جو کاہنہ تھی. اس نے کہا ہر دفعہ جب بھی اس کا نام ہے 10 اونٹ جو ہے نا وہ کہو میں فلاں بت کے نام پہ دیتا جاؤں گا. جب تک اس کا نام نہیں ختم ہوتا، کسی اور کا نام آتا ہے تو اس وقت تک تم یہ تعداد بڑھاتے رہو. تو یہ کچھ کیا انہوں نے، 100 اونٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اونٹ کو دے دو، بیٹے کو بچا لو. یہ ہے. آج بھی دیکھ لیں بہت سے ہمارے لوگ ہیں کمزور دماغ کے لوگ، بچوں کو لے جاتے ہیں جا کے حوالے کر دیتے ہیں خانقاہوں پہ، وہ انہیں لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، ان کے دماغ چھوٹے رہتے ہیں بالغ ہونے تک، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ دولا شاہ کے چوہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا؟ یہی ہلاکت ہے، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا گیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو میرا نام لیتا ہے اور کون ہے جو غیر اللہ کا نام لیتا ہے. لہذا انہیں جانے دیجئے اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، ان کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ چڑھا دیے ہیں فلاں کے نام پہ. انہیں ان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں. اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، یعنی ان پر سوار نہیں ہو سکتا، نہ بوجھ لادا جا سکتا ہے. اپنی طرف سے یہ تقسیم ہے، اور بڑے مبارک وہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کچھ لٹکا دیتے ہیں، لوگ دنیا دیکھتی ہے کہتے ہیں واہ جی واہ، بڑا خوبصورت کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، خدا کے نام پہ چڑھا دیا ہے، اب اس کو تو کوئی تکلیف نہیں دینی. اب دیکھیں نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ دل ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں بس دل کا نام لے لیا، ورنہ ہے تو گھوڑا، سارا سار وہ دل نہیں ہوتی. وہی گھوڑا جب وہ محرم کے دنوں میں تیار ہو کے اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس پہ کوئی سوار نہیں ہوتا، نہ بوجھ لادا جاتا ہے. نیت کیا ہے کہ ان کی پشتیں حرام ہیں، ہم ان پہ نہیں بیٹھ سکتے. اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ عن قریب انہیں ان کے افتراء پردازیوں کا بدلہ دے دے گا، پتہ چل جائے گا ان کو. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، نیز کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام. یہ قسم کے جانور جو ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی. البتہ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس میں مرد اور عورت دونوں اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جو کچھ یہ علماء نے اس وصف کا معنی کیا بکواس، جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ بک ہے، کوئی دلیل تو ہے نہیں. اللہ انہیں اس کی ضرور سزا دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر قسم کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا کسی کے کہنے پہ، اس کے نام پہ چڑھا دو اس کو، اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. یہ جو پیچھے گزر چکا ہے، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے بنا رہے ہیں کہ شاید اس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، مگر حقیقت میں وما کانوا مہتدین، یہ گمراہ ہیں، یہ ہدایت پر نہیں ہے. خسارے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں قد خسر الذین، یہ بطور استعارہ بہت زیادہ استعمال کیا قرآن مجید میں. چاہتے یہی ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے ثواب کے حصول کی طلب میں یہ عمل کریں، لیکن کیونکہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کے غضب اور سزا میں یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو تھکاتے بھی بہت ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، لیکن وہ اللہ کہاں خوش ہوتا ہے؟ اس کی تعلیمات سے تو یہ لاواقف ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، تو اللہ ان سے خوش ہوگا؟ اللہ تو ناراض ہوگا. یہ بہت بڑا خسارہ ہے.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. دیکھو یہ غیر اللہ کیا کریں گے؟ وہی اللہ تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے. ایک وہ جن کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، یعنی انگوروں کی بیلیں دیکھیے. دوسری وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے. ان کی بیل نہیں ہوتی جو ٹٹیوں پر چڑھائی جائے. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں. پھر اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزاج ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کر دو اور بے جا خرچ نہ کرو. یعنی جو ہی فصل لو تو اس کا عشر نکال دو یا 20واں حصہ نکال دو. عشر اس صورت میں جو بارانی زمین ہو، اور 20واں اس صورت میں جب کہ وہ پانی خرید کے زمینوں پہ لگایا گیا ہو. بے جا خرچ نہ کرو، یہ اسراف ہے، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسراف یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں انسان خرچ کر دے. اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا وہاں مکہ کا، اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی. امام مجاہد جو سیدنا ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ ان کا قول ہے. اور اگر کوئی ایک درہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. بہرحال اسراف کا کھانے میں ہو، پینے میں ہو، یہ ہماری عقل کے لیے اور بدن کے لیے بڑے نقصان دہ ہے. کھانے پینے میں اسراف کریں تو بیمار ہو جاتے ہیں، عقل کو نقصان پہنچتا ہے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف اور فخر و مباحات کا اظہار نہ کرو. بس یہ دھیان کرو. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. نیز جو پایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں. آج کتنا کام، کتنا بزنس ہے. یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، یعنی غیر اللہ کے نام کو مت لاؤ اس میں. وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے تمہارا یہ کام بھی برباد ہو، عمل بھی برباد ہو، اور اللہ تم سے ناراض ہو. ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے نر و مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2. اب جو غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو کسی شے کو حرام نہیں کیا. اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ. نبئونی بعلم، علم سے مراد کیا ہے؟ کوئی وحی الہی کی، کوئی اللہ کی کتاب نے کہا ہو، کسی رسول نے کہا ہو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. پھر اسی طرح اونٹ کی جنس سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اور گائے کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں. ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی اس طرح کہ تم نے مسئلے بنا لیے ہیں کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے، یہ حرام ہے، اور اگر مردہ نکل آیا تو ہم دونوں عورتیں مرد سب مل کے کھا سکتے ہیں. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے. اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ. آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے، جو وحی آئی ہے، وحی کو سمجھیے گا، وحی جلی بھی ہوتی ہے اور وحی خفی بھی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو وہ اسے معاف ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیونکہ آپ کا پروردگار بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو وہی جب آپ پر کی گئی تو آپ نے وہی کے مطابق کچھ مزید چیزیں حرام بھی کی. آپ نے صاف صاف کہا کہ وہ جانور جو پکڑتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے،
چاہے وہ پرندہ ہو یا جانور ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اب ان کی وضاحت قرآن مجید کی آیت میں نہیں ہے، مگر نبی علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ ان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دے رہے تھے، اور جو خبیث اور ناپاک چیزیں تھیں ان کو حرام بتاتے جا رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، آپ کی اپنی طرف سے نہیں تھا، اس لیے سنت کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنٹوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو، وہ حلال تھی۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کے سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی۔ سرکش انسان تھے، سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ باقی انہوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر دی اور بہت سی حرام چیزیں حلال کر دی۔ چربی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، صرف وہ چربی حلال ہے جو ذبح کر کے جانور کی جب کھال اتار دی جائے اور اس کا گوشت الگ کیا جائے تو اس موقع پر اس کی کمر پہ، آنتوں کے ارد گرد اور ہڈیوں سے جو چمٹی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، باقی کا حرام ہے۔ مگر اس حرام چربی کو انہوں نے کیا کیا؟ حلال بنانے کے ہیلے تلاش کیے، اور ہیلے یہی کیے کہ اس چربی کو پگھلاؤ، آگ پہ رکھو، جب پگھل جائے تیل بناؤ اور اس کو بیچو اور بزنس کرو۔ یہ ہیلے تھے ان کے۔ تو کہتے ہیں یہ تو حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سرکش انسان تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ، پھر اگر یہ جو آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے کہ ان تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔